أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محرم الحرام کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد والا مہینہ جس کو ماہ سفر کہا جاتا ہے، اس مہینے کے بارے میں زمانہ قدیم سے ایک نظریہ چلا آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ یہ بڑا منحوس مہینہ ہے۔ وجہ شاید اس کی یہ ہو سکتی ہے، اس سے پہلے 3 مہینے پے در پے حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان 3 مہینوں کی عظمت اور 3 مہینوں کی قدر مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، غیر مسلم بھی کرتے تھے، اور ان کی حرمت کا تقاضا تھا کہ لڑائیاں بند ہو جاتی، قتل و غارت رک جاتی، چوری اور ڈاکے ختم ہو جاتے۔ اب 3 مہینے سے بیٹھا ہوا چور اور ڈاکو سفر کے مہینے کے آغاز کا انتظار کر رہا ہوتا تھا کہ جو ہی یہ 3 مہینے ختم ہوں ہم اپنا کام شروع کریں۔ تو یہ لوگ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اپنے ان مذموم مقاصد کے لیے گھروں سے نکل جاتے، اور ان کے گھر گویا کہ خالی ہی ہو جاتے تھے۔ تو سفر اور صفر خالی چیز کو کہتے ہیں۔ اب چونکہ ایک عرصہ تک سے لڑائی رکی ہوئی ہے، قتل و غارت بند ہے، چوریوں اور ڈاکوں سے آرام آ رہا ہے، ایک دم اس مہینے میں جب اس طرح کے کام شروع ہوتے تو وہ کہتے ہیں یہ مہینہ ہی منحوس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ کی بڑی شدت سے نفی کی۔ ہمارے ہاں بھی کچھ باتیں سننے کو ملتی ہیں جن میں توہم پرستی ہوتی ہے، یہی بد عقیدگی ہوتی ہے، اور لوگ بعض چیزوں کو، بعض دنوں کو، بعض موقعوں کو منحوس سمجھ بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے
ان کان الشؤوم ففی ثلاثہ، اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ نحوست کا یہ تصور نہیں ہے جو ہم سمجھ بیٹھے، نہ ہی برکت کا یہ تصور ہے جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں، نہ نحوست کسی چیز میں ہوتی ہے، نہ ہی برکت کسی چیز میں ہوتی ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہم کرتے ہیں کہ ذاتی اعتبار سے اگر برکت تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں تھی، بس باقی کائنات میں کسی کی ذات میں برکت نہیں ہے۔ برکت انسان کے عملوں میں ہوتی ہے، نحوست بھی انسان کے اعمال میں ہوتی ہے۔ ذاتی طور پہ نہ کسی انسان میں برکت ہے، نہ کسی انسان میں نحوست ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات تحریر کی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بدعات اور خرافات کے نظریات ہوتے ہیں ان کی کڑیاں ضرور بھی ضرور زمانہ جاہلیت کی بدعتوں سے مل رہی ہوتی ہیں، چونکہ وہ لوگ ماہ سفر کو منحوس کہتے تھے، آج بھی لوگ کہتے ہیں۔ وہ اس مہینے میں اپنا کوئی اچھا کام شروع نہیں کرتے تھے، ہم بھی نہیں کرتے، بلکہ ہم نے تو وہاں اندازہ لگایا اس مہینے میں لوگ عمرہ بہت کم کرتے ہیں، اور ہم سے کوئی پوچھے نا جی سستا عمرہ کب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں سفر، تعداد کم رہتی ہے، لوگ جاتے ہی نہیں۔ کچھ بیچارے آگے ربیع الاول کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ربیع الاول میں جائیں گے، اور کچھ نعوذ باللہ سفر کو منحوس سمجھ کے اس مہینے میں سفر ہی نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے، کاروبار کا آغاز نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے طور پہ کچھ دنوں کو منحوس بنا لیا ہے، جی منگل پاوے سنگل، یہ ہندوؤں کی باتیں ہیں، کوئی بدھ کو، کوئی منگل کو، کوئی کسی دن کو منحوس سمجھ رہا ہے، کوئی کسی کو منحوس سمجھ رہا ہے۔ اسلام نے ان تمام عقائد کی نفی کر دی ہے۔ اگر کوئی کام درست ہوگا، صحیح ہوگا، اچھا ہوگا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا، اور اگر اس میں کسی قسم کی انسان کے نقصان کی صورت ہوگی تو وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ انسان کے نیک اعمال اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنتے ہیں، اور انسان کے برے اعمال اس کے لیے نحوست کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہمۃ ولا سفر، 4 چیزوں کی انسان کو اچھی طرح نفی کرنی چاہیے، خود بھی ان نظریات سے نکلے، دوسروں کو بھی نکالیں۔ ان 4 کا تعلق ہی توہم پرستی سے ہے۔ ہم لوگ، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے اکابر، چونکہ ایک عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے، ہمارے دین میں بہت ساری چیزیں ان کی داخل ہوئی ہوئی۔ اسلام میں توہم پرستی کا نظریہ ہے ہی نہیں۔ ہمارا عقیدہ بس یہ ہونا چاہیے، اگر اللہ رب العزت نے نہیں لکھا نہیں ہوگا، لکھا ہے تو ہو کے رہے گا، اس نے نفع لکھا ہے تو نفع ہی ہے، نقصان لکھا ہے تو نقصان ہی۔ ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تم نے جو کام صحیح کر لیا نا، بس یقین کرو کہ وہ تم نے کام خراب کرنا ہی نہیں تھا، اللہ نے اس کو صحیح لکھا ہوا ہے۔ اور جس میں تم مختی ہو گئے، غلطی کھا گئے، اپنا نقصان کر بیٹھے یا ہو گیا، وہ کام صحیح ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ رب العزت نے تیری تقدیر میں وہی لکھا ہوا۔ اس لیے پہلی جس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی، فرمایا لا عدویٰ، بیماری خود بخود دوسرے کو نہیں لگتی، بیماری متعدی خود بخود نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ہاں بہت غلط زاویہ اور نظریہ ہے لوگوں میں کہ جی فلاں سے سلام نہ لو، فلاں کے قریب نہ جاؤ، فلاں کے پاس نہ بیٹھو، اس کو فلاں بیماری ہے، بیماری لگ جائے گی، خاندان میں چل پڑے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لا عدویٰ، بیماری میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو لگ سکے، لگے گی تو اللہ کے حکم سے ہی لگے گی۔ ہاں جس کا عقیدہ کمزور ہے، یہ ایک نفسیاتی سا مسئلہ ہے۔ آپ عقل مند لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو عقل مند ہو جائیں گے، آپ بے وقوفوں کی مجلسیں اٹینڈ کریں گے، بے وقوف ہو جائیں گے، نیکوں سے تعلق بنائیں گے تو نیک ہو جائیں گے۔ جس صحبت میں انسان رہتا ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنند و صحبت طالع ترا طالع کنند۔ بیماروں کے ساتھ بیٹھ کے انسان نفسیاتی طور پہ بیمار تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ عقیدہ مت رکھے کہ اس کی وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی۔ تو جس کا عقیدہ ذرا کمزور ہونا اور اس کا ذہن اس بات کی طرف جاتا ہو کہ بیمار کو ملنے سے مجھے بیماری لگی ہے، وہ بیمار کو ملے ہی نہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ دیا ہے، فر من المجذوم فرارک من الاسد۔ فرمایا کوڑی کے مریض سے یوں بھاگ جاؤ جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ ممکن ہے جو ملے اللہ نے اس کے نصیب میں بیماری لکھی ہو، لکھی اللہ کی طرف سے ہوگی، لگے گی اسی کے حکم سے۔ بیمار بندہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہی ہوگا۔ لیکن اگر کسی کا نظریہ یہ بن گیا کہ بیمار کو ملنے کی وجہ سے میں بیمار ہوا ہوں، تو اس کا عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے پھر بہتر ہے وہ بیمار کو ملے ہی نہ۔ لیکن یہ نظریہ ختم ہونا چاہیے۔ لا عدویٰ، بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا تھا، تو اس نے کہا جی میرا ایک بیمار اونٹ تھا، اس کو خارش تھی۔ اس نے دوسرے اونٹوں کو بھی خارش لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، فمن اجربہ الاول، اگر تیرے دوسروں اونٹوں کو بیماری پہلے نے لگائی ہے تو پہلے کو کس کی بیماری لگی؟ یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ بیمار کو ملنے سے بیماری آتی ہے۔ آپ نے اس کی نفی کی ہوئی ہے، لا عدویٰ۔ دوسری چیز جس کی آپ نے بڑے زور سے نفی کی اور وہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، ولا طیارتا، بد فالیاں نہ پکڑا کرو، برے شگون انسان کو اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ کالی بلی کہتے ہیں جی رستہ اگر کاٹ جائے تو بس کام خراب ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں اوے جاندے نو مگروں آواز نہیں ماری دی، کام خراب ہو جائے گا۔ یہ ہندوانہ رسمیں، ہندوانہ نظریات، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو روانہ کر کے کئی دفعہ واپس بلایا، پھر بلا کے آپ مزید تلقینیں فرمایا کرتے تھے، تو جاتے ہوئے کو واپس بلانے میں کوئی اشکال نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جاندے نواز نہ ماریا کرو۔ آپ کو پتہ ہے بہت سے ایسے لوگ بڑے خوبصورت مکان بنا کے
اس کی دیوار کے ایک کونے کے اوپر ہنڈیا الٹی رکھی ہوئی. یہ ہنڈیا کیا کرے گی بھائی؟ کہتے ہیں جی یہ نظر بد سے بچا لے گی. نعوذ باللہ. یعنی انسان اپنی مصیبت سے بچنے کا کام اور نسبت اللہ رب العزت کو چھوڑ کے ہنڈیا کی طرف کر رہے. کیا جسارت ہے اس لکڑی میں، کیا جسارت ہے اس مٹی کی ہنڈیا میں کہ وہ تیرے گھر کو نعوذ باللہ نظر بد سے بچا لیں گی. ان نظریات سے امت مسلمہ کو نکلنا ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا نئی گاڑی لیے، رکشے لیے، کالے کپڑے باندھ کے آگے ایک کالا سا چھتر لٹکایا ہوا. بھائی یہ جوتا تو نے کس لیے لٹکایا ہوا ہے؟ یہ جی نظر بد سے بچاتا ہے. بھائی جوتے میں کیا حیثیت ہے، کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کو نظر بد سے بچا لے؟ وہ ہمارے مولانا صاحب کہا کرتے تھے نا، تو گاڑی کے اندر بیٹھا ہے، نظر تجھے بھی لگ سکتی ہے، تو اپنے گلے میں جوتیوں کا ہار پہن تاکہ تو صحیح نظر بد سے بچ سکے. یہ توہم پرستی ہے. ہندوؤں کے عقیدے اور ہندوؤں کے نظریے اور ان کے طریقے ہماری امت مسلمہ میں سرایت کرتے جا رہے ہیں. اللہ جی تو آیا تو بتی ٹور گئی. عام زبان ہے یہ لوگوں کی. تیرے آنے پہ یہ کام ہو گیا. صبح صبح ہی تو منحوس آ گئے، اجے میں دکان کھولی سی تے تو قرضہ لینا آ گیا، تو ادھار چیز لینے آ گیا. یعنی پہلا گاہک اگر ادھار سامان لینے آ جائے ہم اس کو منحوس سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ سارے کے سارے نظریات غلط، یہ سارے کے سارے تصورات غلط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرماتے ہوئے فرمایا ہے ان کان الشؤوم ففی ثلاثۃ، اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہونی تھی. ہاں یہ بات ضرور سمجھنے والی، اگر نحوست ہوتی تو پھر 3 چیزوں میں ہونی تھی بس. اس کا مطلب ہے نہیں، ان شرطیہ لگا ہوا ہے. اگر ہوتی تو کن 3 چیزوں میں؟ المرأۃ والدار والفرس، بیوی میں، گھر میں اور سواری میں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے ان تینوں چیزوں کو ذرا خیال سے رکھا کریں. بے برکتی انہی کے رستے سے آ سکتی ہے، نحوست انہی کے رستے سے آ سکتی ہے، اور برکت بھی انہی کے رستے سے آ سکتی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھلائی بھی ان کے رستے سے آ سکتی ہے. عورت ہے گھر میں رہتی ہے، نماز ہی نہیں پڑھتی، پردہ ہی نہیں کرتی، گھر کا ماحول ہی برباد کیا ہوا ہے اس نے، بچوں کی تربیت کی اسے فکر ہی نہیں ہے. اس سے بڑی منحوس عورت کون ہو سکتی ہے؟ اسے ہم منحوس تو نہیں کہتے لیکن اس کے اعمال بڑے نحوست والے ہیں، اس کی وجہ سے نحوست آ سکتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا عجیب پیغام ہے. بعض مائیں بہنیں بیٹیاں پھر ناراض بھی ہونے تک چلی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس آدمی کے نکاح میں بد زبان عورت ہو، بری زبان استعمال کرتی ہے، گالیاں بکتی رہتی ہے، زبان غلیظ استعمال کرتی ہے، فرمایا اگر وہ شخص اس عورت کو طلاق نہ دے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے. منحوس عورت ہے. اس سے بڑی نحوست کیا ہے کہ جو 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہے اور اس نے پوری زندگی ہمارے ساتھ گزارنا ہوتی ہے، بس اس کے مطالبے یہ ہوتے ہیں کہ گھر میں ٹی وی ہونا چاہیے، گھر میں ڈش لگنی چاہیے، گھر میں انٹرنیٹ کا کنیکشن ہونا چاہیے، مجھے 42 انچ کی سکرین چاہیے. سارا دن بیٹھ کے دیکھتی ہے اور بچوں کو دکھاتی ہے. یہ منحوس عورت آپ کی دنیا اور آخرت تباہ کر جائے. اس لیے
ان اعمال پہ ہم نے غور کرنا ہے، یہ اعمال برباد کرنے والے ہیں۔ یہی حال انسان کے گھر کا ہے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اربع من السعادۃ و اربع من الشقاوۃ، یہ چیزیں میری اور آپ کی زندگی کا حصہ ہیں بھائی، ان پہ ذرا غور کریں۔ فرمایا 4 چیزیں انسان کے خوش بخت ہونے کی علامت ہیں اور 4 چیزیں انسان کے بدبخت ہونے کی علامت۔ 4 چیزیں جس کو اچھی نصیب ہو گئیں، اچھی میسر آ گئیں، وہ دنیا میں بھی خوش نصیب ہے، وہ آخرت میں بھی خوش نصیب۔ المرأۃ الصالحہ، سب سے پہلے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کا تذکرہ کیا ہے، اور بات کر ہی دیتا ہوں، کرنی بھی چاہیے۔ ہم جب اپنی اولاد کی شادیاں کرتے ہیں، بچوں کی جب ہم شادیاں کرتے ہیں، کس طرح کی عورت دیکھتے ہیں؟ ہم اپنی بیٹی کے لیے کس طرح کا خامن تلاش کرتے ہیں؟ آج کل کے مسلمانوں کا ٹرینڈ بن چکا ہے، صرف اور صرف دنیا دیکھتے ہیں، دنیا بس، اور پھر اسی گھر میں نحوست ڈیرے ڈالتی ہے۔ ہم نے دنیا کو ترجیح دی، ہم آخرت کو بھول گئے اور دنیا کے معاملات کو چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لیے فرمان، تنکح المرأۃ لاربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم سے اکثر سوال طلاقوں کے ہوتے ہیں، گھروں کے اجڑنے کے ہوتے ہیں، خامد اور بیوی کی چپکلش کے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ اپنے بیٹے کا نکاح کرتے ہیں تو اچھی بیوی کا اور اچھی بیٹی کا انتخاب نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا 4 چیزیں دیکھ کے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ کچھ لوگ حسن دیکھتے ہیں، کچھ عورت کا حسب نسب دیکھتے ہیں، کچھ اس کا مالدار ہونا دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کا دین دیکھتے ہیں۔ چاروں میں سے آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ ہاں، دیندار ہو اور پھر دوسری خوبیوں کی بھی ساتھ مالک ہو جو آپ نے بتائی ہیں، حسب بھی ہو، نسب بھی ہو، مالدار بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، دیندار بھی، وہ تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان دین کو سب سے پیچھے رکھتا ہے، پھر گھر اجڑتے ہیں، پھر گھر لٹتے ہیں، پھر طلاقیں ہوتی ہیں، پھر ماں باپ زندگی رو رو کے گزارتے ہیں۔ جب نکاح کیا تھا تو نے دیکھا تھا بیٹا کیسا ہے؟ میں کس کے نکاح میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں؟ خدائے ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جن لوگوں نے اپنی بچیوں کے لیے دیندار رشتوں کا انتخاب کیا ہے، کچھ مصیبتیں تو اللہ کی طرف سے لکھی ہوتی ہیں لیکن ان کی زندگیاں بڑی اچھی گزر رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے سلف صالحین، بلکہ تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ان کے نکاح میں، صحابی رسول جلیل القدر امیر المومنین فی الحدیث، بیٹی کمال کی، اللہ نے انہیں بیٹی دی اور وہ بھی کمال، حافظہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے، اتنی خوبصورت اور عقل والی۔ وقت کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کا پیغام بھیجا نکاح کے لیے۔ آج کل کی ماؤں کی تو خدا کی قسم رالیں گرنا شروع ہو جاتی، بس مالدار کا آئے صحیح پیغام، بچھی چلی جاتی ہے مال کے سامنے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا کوئی سروکار نہیں،
اب بس کوئی نہیں جی پڑھ ہی لے گا، اللہ توفیق دے دے گا۔ کسی غریب اور نیک کا رشتہ آ جائے نا تو وہ کہتی ہے میں نے بیٹی کو بھوکا مارنا ہے، اس وقت تیرے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اللہ مال دے ہی دے گا؟ امیر کے بارے میں کہتی ہیں ہو جائے گا صحیح، اور پھر یہ کبابوں اور شرابوں میں ڈوبا ہوا شہزادہ جب طرح طرح کے ظلم و ستم کر کے بیٹی کو طلاق دیتا ہے تو آنکھیں کھل جاتی، 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، پھر روتے ہیں بیٹھ کے۔ نہیں، آؤ اس طرف۔ وقت کے بادشاہ کے بیٹے کا رشتہ سعید بن مسیب نے ٹھکرا دیا، نہیں چاہیے ہمیں دنیا دار کا رشتہ، اور بڑی معذرت سے جسے بچا لے اللہ بچا لے، وگرنہ دنیا داروں کے دماغ خراب ہوتے ہیں۔ پیسہ انسان کی عقل برباد کر دیتا ہے، اور پیسے کے نشے میں دھت ہو کے وہ سمجھتا ہے میں بڑی چیز۔ اللہ اکبر۔ ایک ان کا شاگرد کمال قسم کا نیک اور متقی اور صالح، لیکن کالے رنگ کا، حبشی، کلاس میں حاضر نہیں ہوا۔ بچوں سے پوچھا کہ نوجوان آج کلاس میں نہیں ہے، کہا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے کفن دفن کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکا۔ اچھی بیوی ہو، اچھا خامد ہو، زندگی اچھی گزری ہو تو بچھڑنے کے بعد بڑا غم رہتا ہے۔ عورت کو تو اس لیے شریعت نے 4 مہینے 10 دن سوگ کا حکم دیا ہوا ہے۔ آج کل کی بعض بدبخت عورتیں اپنے خامد کے مرنے کا انتظار کر رہی ہوں، جب نکاح کرتے وقت بیٹی یہ نہیں دیکھو گے، کسی موڑ پہ اتنی بڑی غلطی کرتی ہے وہ، خامد کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ عدالت سے خلا لے کے کسی اور کے ساتھ نکاح کیے بیٹھی ہوتی، وہ بیچارہ سعودی عرب مزدوریاں کرتا پھرتا ہے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میرا گھر ٹوٹ گیا۔ عزت والے یہ معاملہ نہیں کیا کرتے، وہ دین کو ترجیح دیتے ہیں۔ شاگرد دوسرے تیسرے دن نہیں آیا، غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وہ بیٹی جس کے نکاح کے لیے وقت کے بادشاہ کو ٹھکرایا تھا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹی میں اپنے اس شاگرد سے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے گھر میں جا کے چھوڑی ہے اور گواہ بلا کے وہاں پہ نکاح کرنا۔ یہ 4 دن کی دنیا تماشا ہے بھائی، اس میں مت دیکھو کہ میں نے دیندار کو نہیں دنیا دار کو دیکھنا ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کا واقعہ سنا، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیچارے کالے سے ہیں، کہیں لٹے پٹے آئے، مدینہ میں کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئے۔ غلاموں کی کیا زندگیاں ہوتی تھی، بازاروں میں بکتے بکتے آ جایا کرتے تھے۔ لونڈیاں اور غلام، ان کو اپنے حسب نسب کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ پتہ کیسے ہو؟ جس کی لونڈی ہو اس کو تعلق قائم کرنے کی اجازت ہوتی۔ پھر جو آدمی ان کو آزاد کرتا تھا اسی کے خاندان سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا تھا، اس کو عربی میں ولا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الولاء لمن اعتق، جو آزاد کرے گا اسی کا رشتہ اس کو مل جائے۔ آپ نے کسی کا نکاح پڑھایا تو جلیبیب سامنے بیٹھے ہیں بڑے افسردہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ کہا اللہ کے حبیب مجھے آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ بہت محبت کرتے تھے اپنے صحابہ سے، اور جو اس طرح کے ہوتے تھے نا بے سہارا، ان سے تو آپ کی محبت اور شدید ہوا کرتی تھی۔ ایک غزوے میں گرے تھے اور شہید ہوئے تھے، تو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس صحابی کے لاشے کو تلاش کرتے پھرے، اٹھا کے خون سے بھرا ہوا لاشا جلیبیب کا میرے پیغمبر نے اپنا یہ پاؤں اٹھا کے یہاں رکھ کے سینے سے لگایا تھا، اور اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، مجھے لگتا ہے آپ نے اپنا لعاب بھی لگایا۔ فرمایا جلیبیب شادی کر لو۔ کہا رب کے حبیب مجھے اس مدینہ میں بیٹی کون دے گا؟ نہ حسب ہے، نہ نسب ہے،
نہ مال ہے، نہ جائیداد ہے، نہ پہچان ہے، نہ سفارش ہے، کوئی نہیں مانے گا اس مدینہ میں میری بات، میں کس سے بیٹی کا رشتہ طلب کر سکتا ہوں؟ اس لیے میں اس سادہ سی زندگی میں رہ کے اپنے رب پہ بڑا خوش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انصاری صحابہ میں سے ایک خوبصورت ترین بیٹی کے باپ کی طرف جلیبیب کو بھیج دی، فرمایا جاؤ دروازے پہ دستک دو، میرا پیغام دے دینا کہ اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر۔ اور بھائیو، اسلام کہاں شکلیں دیکھتا ہے، اسلام کہاں مال دیکھتا ہے؟ اللہ رب العزت ایک ہی چیز دیکھتے ہیں، وہ انسان کے ایمان کا کیا حال ہے۔ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، تمہارے مالوں کو رب نہیں دیکھتا، قارون جیسے زمین میں دھنسا دیے اس رب نے، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ چمکتا دمکتا ہوا ابو لہب کا چہرہ، جس کو ابو لہب کہتے ہی اس وجہ سے ہیں، لہب شعلے کو کہتے ہیں، اس کے چہرے سے گویا کہ خوبصورتی کے شعلے برستے تھے، رب نے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اسے نہیں چاہیے شکلیں وکلیں، بس اس نے بنا دی دنیا کی آزمائش کے لیے۔ جلیبیب نے جا کے دروازے پہ دستک دی، باپ باہر آیا، کہا سرور کائنات کا پیغام ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کریں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کہا چلے ٹھہرے، میں ذرا بیٹی کی والدہ سے مشورہ بھی کر لیتا ہوں۔ میں آپ سے بھی یہ عرض کروں گا، اپنی بیٹیوں کے نکاح کرتے ہوئے ذرا بیٹی سے بھی پوچھ لیا کریں اور بیٹی کی والدہ سے بھی پوچھ لیا کریں۔ آخر اس کی ماں ہے، اس نے جنا ہے، اس کی پرورش کی ہے، اس کو سنبھالا ہے۔ باپ اپنی ہی مرضی کرتا ہے، پوچھتا ہی نہیں بیٹی سے، پوچھتا ہی نہیں اپنے گھر والی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیٹی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر مت کرواؤ، پوچھ لو اس سے۔ لہذا بیٹیوں کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے، اگر باپ کا پیش کردہ نکاح اور رشتہ انہیں گوارا نہیں ہے، وہ بول کے انکار کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ خاموش رہیں گی تو ان کی خاموشی کو اجازت سمجھا جائے۔ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا وَإِذْنُهَا سِمَاتُهَا، اس لیے ان کی خاموشی کو اجازت سمجھ کے پھر آپ ان کا نکاح کر سکتے ہیں۔ اب گیا ہے اپنے گھر والی کو یہ پیغام دینے کہ دروازے پہ جلیبیب ہے اور رب کے حبیب کا پیغام ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کریں۔ عورتیں ہوتی ہیں، بڑے خواب ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ کہا جلیبیب میرے دروازے پہ میری بیٹی کے رشتے کے لیے میں نے بڑے بڑے ٹھکرائے ہوئے ہیں، جلیبیب کون ہوتا ہے میرے دروازے پہ آنے والا؟ ہو نہیں سکتا جلیبیب سے میری بیٹی کا نکاح ہو جائے، میں نے اپنی بیٹی کے لیے بڑے خواب دیکھ رکھے۔ بیٹی پردے کے پیچھے کھڑی سب باتیں سن لی۔ کاش وہ بیٹیاں پھر سے اپنے اس اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں اور واپس آئیں۔ کالج کے لڑکوں سے دوستیاں اور یاریاں کر کے تباہ ہونے والیاں، اپنے باپ کی غیرت کا جنازہ نکالنے والیاں، یہی منحوس عورتیں ہوتی ہیں، اور انہی کی نحوست پورے خاندان کو تباہ کر دیتی۔ اور یہ نحوست نہیں ہے جو ہم سمجھ بیٹھتے ہیں، ان کی بدعملیوں میں نحوست ہوتی ہے، انسان کے بدعمالی میں نحوست ہوتی ہے۔ بس بیٹی کہنے لگی ماں تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے زندگی گزار دی ہے، کس کو ٹھکرانے لگی ہے؟ یہ مت دیکھ دروازے پہ کون ہے، یہ دیکھ دروازے پہ بھیجنے والا کون۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سرور کائنات میرا پیغام بھیجے اور میں اپنے پیغمبر کی زبان پہ لبیک نہ کہوں، میرے رشتہ اسی سے ہو۔ اور کہا سن، کل جنت میں جب عورتوں کی مجلس ہوگی نا، ہر ایک اپنی اپنی بات کرے گی کہ میرا رشتہ میرے باپ نے کروایا، میرے چچا نے، میرے تایا نے۔ میں کھڑے ہو کے بڑے فخر سے کہوں گی میرا رشتہ اگر کروایا تھا تو فخر الانبیاء سرور کائنات نے کروایا تھا۔ پھر یہ رشتہ ہوا، اللہ اکبر۔ مالدار نہیں تھے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، آؤ اسے برکت کہتے ہیں۔ ہم یہی سمجھایا کرتے ہیں برکت اعمال میں
नहूसत आमाल में मुफलसी की जिंदगी गुजारने वाला जुलैबीब, कंगाल आदमी जिसको कहा जाता है, कुछ नहीं था, लेकिन बेटी ने अपने आप को कुर्बान करके जो रिश्ता किया ना, तो मक्के के बड़े बड़े ताजर जुलैबीब से आके कर्जा लिया करते थे। मस्जिद हराम में जुलैबीब के दस्तरखान लगा करते थे। अल्लाह ने माल में भी बरकत अता फरमा दी, अल्लाह ने जिंदगी में भी बरकतें अता फरमा दी। बरकतें होती हैं आमाल में, नेक आमाल। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फर्मा बरदारी, अपनी बेटी का जब भी निकाह करो, सबसे पहले ये देखो कि बेटा कैसा है, जिससे मैं अपनी बेटी का निकाह दे रहा हूं वो है कैसा इंसान। एक आदमी की मैंने हिस्ट्री पढ़ी, उसे बड़े लैंडलॉर्ड आदमी का यानी पैगाम आया कि मैं अपने बेटे से रिश्ता करना चाहता हूँ। बेटी भी खूबसूरत थी। उसने कहा ठीक है, बस ज़रा एक रात आपके घर में गुजारनी। कहा जी बिल्कुल हाजिर। रात गुजारी, फजर की नमाज पढ़ी और कहा कि हमारी दोस्ती, हमारा ताल्लुक़ बड़ी देर से है, इस ताल्लुक़ में दरार कभी नहीं आई और ना आनी चाहिए, लेकिन बड़ी माजरत से मैं अपनी बेटी का निकाह आपके बेटे को नहीं दे सकता हूँ। कहा वजह, बहुत अच्छा इंसान है। कहा अच्छा इंसान सही, फजर की नमाज बाजमात नहीं पढ़ी। जो बंदा फजर की नमाज बाजमात ना पढ़े, मैं उसे अपनी बेटी का निकाह कैसे दे? कैसे मुमकिन है? अच्छा कैसा हो गया है? नमाज़े वक़्त से आगे पीछे करके उसको अच्छा कहते हो? हमारी अच्छाई सिर्फ दुनिया की हद तक रह गई। अगर कोई लड़का देखो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा अताकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुका फज़व्विजू। दो चीज़ें देखो, बच्चे का अखलाक कैसा है, बच्चे का मिजाज कैसा है। अखलाक देखो, उसका दीन देखो कैसा है। और यहाँ ये नुक्ता भी काबिल ज़िक्र है, हम सबको ये बातें दिल से लेनी चाहिए। बाद लोग नेक होते हैं लेकिन अखलाक के गंदे होते हैं, जुबान के कड़वे होते हैं, मिजाज के बिगड़े हुए होते हैं, गाली गलोच उनकी जुबान पे आम होती है और छोटी छोटी गलतियों पे दूसरों पे तबर्रा करना उन पे आम होता है। इसलिए ये दो सिफ्तें बड़े कम लोगों में जमा होती हैं। मेरी बात याद रखिए, नेक भी हो बाअखलाक भी, नेक भी हो मीठे अखलाक का मालिक भी हो, नेक भी हो साबिर और शाकिर भी हो, नेक भी हो और आपकी बेटी की गलती को बर्दाश्त करने वाला भी हो, इसको अखलाक कहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था इस औरत को अल्लाह ने मर्द की टेढ़ी पसली से पैदा की। अम्मा जी हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ से निकाला था। मैंने तो एक किताब पढ़ी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन बाद लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी फाहम नसीब की हुई होती है। लिखने वाला लिखता है कि आदम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से बनवाया, मट्टी इकट्ठी करवाई, अपने हाथ से पैदा किया, फरिश्ते गुजरते थे, मट्टी गूंदी जा रही होती थी, आदम फरिश्तों के सामने बने। लेकिन हव्वा को क्यों नहीं अल्लाह ने बनाया फरिश्तों से? अल्लाह चाहते थे ये औरत जब पैदा हो ना तो फरिश्तों की नजर से भी महफूज रहे। आदम की टेढ़ी पसली से निकली। इसका हया इस बात का तकाजा करता है कि इस पे गैरों की नजरें नहीं पड़नी चाहिए। आज किसी के घर में शादी हो रही होती है, वीडियो वाला दूल्हे से पहले पहुंचा हुआ होता है, चाहे कोई मौलवी साहब है चाहे कोई दीनदार है, हमने अपनी गैरतों के खुदा की कसम जनाजे निकाल ली और बस जी ये एक ही मौका है, केड़ा दोबारा आना है, बार बार तो नहीं ना शादियां होदियां। कितना बेगैरत और दयूस इंसान है जिसकी बेटी के चेहरे पे उसके खावत से पहले मूवी मेकर की नजरें जा रही हैं, वीडियो बनाने वाले की नजरें जा रही हैं। और ये भी इतनी बदबख्त और मनहूस किस्म की औरत होती है, ये इस गैर वाहम के सामने खड़े होकर पोद ले लेके तस्वीरें दे रही है। बताओ इस घर में बरकत कहां से आ जाए? फिर हम कहते हैं जी फलां मनहूस है और फलां मनहूस है। नहीं, बेटे का रिश्ता देखो तो ये देखो उसका दीन कैसा है, अखलाक कैसा है। बेटी लेना चाहते हो किसी से, उसमें देखो दीनदारी का क्या हाल है,
بس پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے سکون کا باعث ہوگی یہ بیوی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا پھر نحوست گھر میں ہوتی، اگر ہوتی تو کیا مطلب ہے؟ بعض گھروں کا ماحول کتنا گندا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ٹی وی چل رہا ہے، گانے لگے ہوئے ہیں، حرام کی کمائیاں ہیں، بچے حرام کا کھا رہے ہیں، باپ کو حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، بد زبان قسم کی عورت ہے، بچوں کو گالیاں سکھا رہی ہے، بچوں کے اخلاق بگڑے جا رہے ہیں، موبائل ہر ایک کو لے کے ہم نے دیا ہوا ہے، انٹرنیٹ چل رہا ہے، نوجوان بچیاں نوجوان بچے اپنی من چاہی اپنی من مرضی بے حیائی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور باپ کو پرواہ نہیں ہوتی۔ سن لیجئے میرے پیغمبر کا فرمان ہے، یہ بندہ کل قیامت کے دن کبھی بھی رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے۔ دیوس ہے، اس گھر میں بے برکتی ڈیرے ڈالتی، جس گھر کا ماحول نعوذ باللہ بے دینی کی فضا بنا چکا ہوتا ہے۔ اپنے گھروں کا ماحول دین والا بناؤ، موبائل ہے نا لگا دو، اس پہ تلاوت لگا دو، ٹی وی ہے تو اس پہ تلاوت لگا دو، کوئی اور چیز اس طرح کی رکھی ہے تو تیرے اور میرے گھر میں تلاوتیں چلیں نا، تو پھر یہی گھر برکت والا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت، 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں، المرأۃ الصالحہ والدار الواسع والمرکب الحنی والجار الصالح۔ دعا بھی کیا کریں اللہ ہمیں یہ 4 چیزیں ہی عمدہ اور اچھی قسم کی نصیب فرمائے۔ شادیاں کریں تو سب سے پہلے عورت لیکن جب کبھی آپ کسی علاقے میں گھر لینے لگیں تو یہ ضرور دیکھیں میرا ہمسایہ کیسا ہے۔ الجار صالح، نیک ہمسائے کا مل جانا انسان کی خوش بختی کی علامت ہے، اور برے ہمساؤں کا ملنا یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ لہذا یہ بھی دیکھیں کہ میں کس علاقے میں گھر لینا چاہ رہا ہوں۔ والمرکب الحنی، سواری اچھی مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الخیل ثلاثہ، پہلے گھوڑے ہوا کرتے تھے نا، گھوڑے ہی انسان کے لیے سواری کا باعث ہوا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں، تو ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں سواریاں بھی 3 قسم کی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا ایک گھوڑا اجر کا باعث ہے، ایک گھوڑا گناہ کا باعث ہے، اور ایک گھوڑا انسان کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہے۔ تو سواری، جو گھوڑا اور جو سواری انسان کے لیے اجر کا باعث ہے، فرمایا یہ وہ سواری ہوتی ہے جس کو انسان اللہ کے راستے میں استعمال کرتا۔ کیا خوبصورت سواری ہے، اللہ کے راستے میں آ رہا ہے، اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، اپنی سواری کو نیکی کے راستے میں استعمال کر۔ کبھی کسی ضعیف العمر کو راستے میں آتے ہوئے اپنی سواری پہ بٹھانا، شرل کرتی ہوئی گاڑی گزر جاتی ہے، وہ غریب ہاتھ کا ہاتھ دیے کھڑا ہے اور ہمیں پرواہ تک نہیں۔ استعمال کر۔ یہ لاہور میں نے نوائے وقت پہ پورا مضمون پڑھا، ایک رکشہ کھڑا تھا، اس کی پکچر لے کے نا اخبار کے خصوصی ایڈیشن پہ مضمون دیا ہوا تھا۔ رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا بیماروں اور کمزوروں کے لیے یہ رکشہ فی سبیل اللہ ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا اتنی ہمت کر چکا ہے، وہ غریبوں سے کرایہ نہیں لیتا۔ کیسے ممکن ہے؟ پائی پائی پہ مرتا ہے مسلمان آج، اور بے برکتی کی زندگی گزارتا ہے۔ نہ جانے کیوں لوگ اپنا سکون خود برباد کر رہے ہیں۔ اس نے اس کا انٹرویو لیا اور مضمون پورا شائع کر۔ یہ جناح ہاسپٹل کی بات ہے، اور رکشہ بھی جناح ہاسپٹل کے سامنے کھڑا تھا۔ تو اس نے کہا آپ غریبوں کو مفت سفر کرواتے ہیں؟ اس نے کہا جی مفت سفر کرواتا ہوں۔ کہا آپ یہاں کھڑے کیوں ہو؟ کہا ایک مریض لے کے آیا ہوں اور مفتی لے کے آیا ہوں، اور مریض نے جاتے ہوئے مجھے کہا ہے کہ مجھے ابھی کوئی آدھا گھنٹہ لگے گا، مجھے واپس بھی چھوڑ کے آنا ہے، میں اس کے لیے انتظار میں کھڑا ہوں۔ یہاں بھاگم دوڑ لگی ہوتی ہے نا رکشے والوں کو، ایک کی سواری کھینچ کے دوسرے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہو، جھوٹیاں سواریاں بٹھا کے آنے والوں کو دھوکے دیتے ہو، پھر کہتے ہو برکت نہیں آتی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اللہ نے کسی کو گاہک دے دیا ہے، اسے لینے دو، دینے دو، اس کی روزی آ گئی ہے، ٹانگیں مارتے ہو، کھینچتے ہو اپنی طرف، حرام ہے یہ کام، ہاں تیرے نصیب میں جو آئے گا وہ آئے گا۔ اس رکشے والے نے عجیب بات لکھی، کہا کہ میری زندگی کا تجربہ ہو چکا ہے، جس دن میں کسی غریب کو مفت میں سفر نہیں کروا سکتا، اس دن شام کو اللہ مجھے رزق کم دیتے ہیں، جس دن کرواتا ہوں اللہ میرے رزق میں برکتیں ہی برکتیں رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ بتانے لگا کہ حال ہی میں ایک آدمی مجھے نئے رکشے کی چابی دے کے گیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی کس لیے؟ اس نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ فی سبیل اللہ لوگوں کو سفر کرواتے ہیں، تو یہ رکشہ بھی میری طرف سے، اور اس رکشے کے پورے خرچے کا ذمہ دار بھی میں ہوں، یہ تو اپنے بیٹے کو دے دے، تیرے بیٹے کو تنخواہ بھی دوں گا، اور تیرے بیٹے کے اس رکشے کا پورا ذمہ داری بھی میں اپنے اوپر لے لوں۔ اللہ رب العزت نے رستے کھول دیے بھائی۔ سیدھی سی بات ہے، جب انسان اپنے اعمال کو درستگی کی طرف لے کے آئے گا۔ اب سواری تو یہ ہے، ہمارے محترم قاری صہیب صاحب کہتے ہیں میں کراچی وہ سال بعد پروگرام پہ جاتے ہیں، کا پروگرام کے دوران ایک آدمی آیا اور مجھے کہنے لگا قاری صاحب میری ایک عرض مال۔ میں نے کہا کیا؟ کہا آپ نے جب واپس جانا ہونا تو آپ کو ایئرپورٹ تک میں نے اپنی گاڑی پہ چھوڑ کے آنا۔ اور کہتے بندہ سیدھا سادہ سا لگ رہا تھا جیسے متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، تو میں نے کہتے اس سے ویسے پوچھ لیا کہ کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ کہا جی وجہ بھی آپ ہی ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا میں ریڑھی چلاتا تھا اور میرے دل میں ایک شوق ہمیشہ بیدار رہا کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے گاڑی دے دی میں اس گاڑی کو ہمیشہ اپنے رب کے رستے میں استعمال کروں۔ کہا آپ پچھلے سال جب آئے نا تو آپ کی ایک تقریر میں نے یہاں سنی، آپ نے کہا کثرت سے استغفار کرو، اللہ رب العزت تمہیں سب کچھ دے گا جو تم چاہتے ہو۔ کہا چونکہ میری خواہش تھی اللہ گاڑی دے، میں اس گاڑی پہ اللہ کے دین کا کام کروں، علماء کی خدمت کروں، انہیں چھوڑوں، انہیں لے کے آؤں، تو میں اس سوچ میں آپ کی بات سن کے اتنی کثرت سے استغفار کرنے لگا، اتنا رو رو کے رب سے مانگنے لگا۔ میں مسجد میں بیٹھا تھا، ایک آدمی مجھے نئی گاڑی کی چابی دے کے چلا گیا، اور اگلی بات یہ ہے کہ شاید وہ تیل بھی دیتا ہے، اس لیے اب اس گاڑی پہ میں نے آپ کو جا کے چھوڑنا ہے۔ گاڑی اللہ دے، ہم اس کی برکت چاہتے ہیں تو اس کو کبھی اللہ کے رستے میں استعمال بھی کرو بھائی۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا الجار الصالح، نیک بیوی، اچھا گھر، اچھی سواری، اور یہ بھی ہم آپ سے عرض کریں گے اپنی سواریوں کو کم از کم بنا کے رکھا کریں، یہ اچھی سواری کی علامت ہے۔ بہن بیٹی بیوی ساتھ ہوتی ہے، اس کو سائڈ پہ کھڑا کر کے ککے ماری جا رہا ہے، موٹر سائیکل اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا، کبھی لمبے باندھنے نے، کبھی سیدھا کر دینے، کام نہیں کرواتے۔ یہ سواری کی نحوست ہو سکتی ہے، مرکب ہنی ہونا چاہیے، اچھی سواری ہونی چاہیے۔ لائٹ نہیں ہے، بریک نہیں ہے، ہارن نہیں ہے، یہ کیا ہمارا حال بن چکا ہوتا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے تب جا کے یہ کام کرواتے ہیں جب کوئی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب تجھے سمجھ آئی، سواریاں اچھی ہونی چاہیے، بیوی اچھی ہونی چاہیے، گھر صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو صاف رکھا کر، انتن ساحت ساحات الیہود، گندے گھر یہودیوں کے ہوتے ہیں، یہ گھر کی نحوست ہو سکتی ہے، یہ گھر کی بے برکتی ہو سکتی ہے، وہاں صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ ہو، آنے والے مہمانوں کو نہ پوچھا جائے، گھر میں انسان کو سکون ہی میسر نہ آتا ہو۔ تو ان چاروں چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اگر نحوست ہو تو ہو سکتی ہے، اور اگر برکت ہو تو وہ انسان کے اعمال میں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے، ہمارے عقائد اور نظریات درست ہونے چاہیے۔ کسی انسان میں نحوست نہیں ہے، کسی انسان میں برکت نہیں ہے۔ نہ مولویاں دے جھوٹے شوٹے پیا کرو بھائی، سیدھی بات ہے، کہتے جی پی لو بڑا برکت والا ہوگا، کوئی برکت والا نہیں ہے۔ مولوی کے اعمال میں برکت ہوگی۔ یہی مولوی جب چھپ کے گناہ کرتا ہے تو لطر نعوذ باللہ اس کو قیامت کے دن وہ لگیں گے، چل پتہ جائے
اس وقت اس کی برکت کدھر جائے گی؟ اگر ذات کی برکت ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. بڑے دکھ کی بات ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اشارہ کیا تھا. یہ کراچی میں جو ایک مولانا صاحب ہیں اتاری سبز پگڑی پہنی ہوتی ہے، علل اعلان ٹی وی پہ آ کے اس نے کہا میں دین کا کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا. اس کی داڑھی کے بال پیک کر کے نا بازار میں فروخت ہو رہے ہیں، اوپر موئے مبارک لکھا ہوا ہے. یہ برکت والا بال ہے، یہ ہمارے امیر صاحب کی داڑھی کا بال ہے. اچھا ہم یہی تو باتیں کرتے ہیں، اوپر سے گستاخ ہمیں کہتے ہو جو خاصے میرے پیغمبر کے تھے تم نے دوسروں کو دیے. اگر کسی بال میں برکت ہے نا تو وہ خدائے ذوالجلال کی قسم میرے پیغمبر کی داڑھی کا بال ہے، وہ میرے پیغمبر کے سر کا بال ہے. بلکہ ہمارا عقیدہ سن لو، میرے نبی کے جسم کے ساتھ جو چیز لگ جاتی ہے وہ چیز بھی بابرکت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنے سر کی ٹینڈ کروائی نا، آپ درمیان سے بال نکالتے. نائی نے پہلے دائیں جانب کے بال کاٹے، ابو طلحہ بیٹھے تھے، آپ نے وہ بال ابو طلحہ کے ہاتھ پہ رکھ دی. یہ بال چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے پاس ہیں. وہ فرماتی ہیں میں نے ایک برتن میں وہ بال رکھ کے نا برتن پانی کا بھر دیا. مدینے میں جو بندہ بیمار ہوتا تھا ایک گھونٹ پلاتی تھی، اللہ شفا عطا کرتا. یہ بال میں برکت ہے. تم نے مولویوں کے بالوں میں برکتیں سمجھ لی اور ان کو بازاروں میں فروخت کرنا شروع کر دیا. یہی تو ختم نبوت پہ ڈاکہ ہوتا ہے بھائی، سیدھی بات ہے، یہی سے دروازے کھلتے ہیں. تو ذات میں برکت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، باقی اعمال میں برکت ہوتی ہے، اعمال میں ہی نحوست ہوتی ہے. اعمال اچھے ہوں گے ہمارے پاس برکت ہوگی، اعمال برے ہوں گے نحوستوں کا شکار ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم نے اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق نصیب فرمائے، برے اعمال سے محفوظ رکھے، ہمیں برکت والی، رحمت والی اور سکون والی زندگی نصیب فرمائے. ہر قسم کے شر سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے اور ہمارے گھروں میں اللہ اپنی برکت اور رحمتوں کا نزول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.